اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال ڈان نیوز اخبار کے نمائندے ہیں، واشنگٹن میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس پر وہ کیا کہیں گے۔ جی انور، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک مؤثر اسپیچ تھی اور اس میں دو فوکس تھا ان کا۔ ایک تو جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی، غزہ کی صورتحال، اس پہ انہوں نے بات کی۔ دوسرے جو بھارت کی جارحیت تھی پاکستان کے خلاف، اس کو ہائی لائٹ کیا، اس میں بتایا کہ کس طرح بھارت نے حملہ کیا۔ پھر ایک کشمیری نوجوان کی انہوں نے پوری کہانی بھی سنائی، جس کو بڑا یہاں فیل کیا، کم سے کم پاکستانی کمیونٹی میں بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک اسپیچ ہونی چاہیے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں، جس میں آپ جو ایشوز ہیں، بین الاقوامی ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں جن کا پاکستان کی فارن پالیسی سے تعلقات ہے، اس پہ بات کریں۔ اسی طرح انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے فلسطین میں ایک مفاہمت کی ضرورت پہ زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے، اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے اس خطے میں، ورنہ ہمیشہ اس خطے پہ جنگ کا خطرہ لاحق رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، جو فارن پالیسی ایشوز ہیں، ان کو انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا۔ اچھا انور اقبال صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، خاصا خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور آج جب جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم پہنچے، جس طرح سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، میں نے ابھی وہ جیسے باہر نکلے وزیر اعظم، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کل کی آپ کی صدر ٹرمپ کی ملاقات کیسی رہی؟ تو ظاہر ہے وہ جا رہے تھے تیزی سے، انہوں نے اتنا کہا کہ بہت اچھی رہی۔ اور ہم نے پھر کہ آپ نے جو اس میں جو آج اسپیچ میں جو ہائی لائٹ کی ایشوز، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میرا فرض تھا، یہ پاکستان کی مسائل سے، یہ پاکستان کی پالیسیز ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا، وہ میں نے کیا۔ کل کی اسپیچ کا یو این جنرل اسمبلی پہ امپیکٹ اس طرح نہیں بنتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یو این جنرل اسمبلی کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ہوتی، وہ سارے ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں، جو اپنی پالیسی کو، اپنی حکومت کی پالیسی کے مطابق بولتے ہیں۔ وہ ایک سطر بھی، ایک لائن بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور اگر پاکستان کے موقف کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہے اس کی دنیا میں اپریسیشن ہو رہی ہے اور ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہے بھی، خاص طور پہ جو بھارت نے حملے کیا تھا اس کے بعد سے پاکستان کے موقف کی ریکگنیشن ہے۔ اب وہاں سے نکل کے وزیر اعظم جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ ہم لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیں شاید باہر نکل کے مزید کوئی بات کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کنکلوڈنگ ایونٹ تھا۔ اس کے بعد شاید آج شام چلے جائیں پاکستان، تو ایک آدھ اور ایونٹ اس کے بعد چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک سوبر اور مناسب کنکلوژن تھا ان کے وزٹ کا۔ اچھا انور اقبال صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کو لے کر بھی اپنا موقف سامنے رکھا، اور پاکستان کی جانب جیسا کہ ہر بار کہا جاتا رہا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہم چاہتے ہیں، لیکن اس پر بھارت کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس بھی نہیں آیا۔ پھر سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، اس حوالے سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے واضح موقف سامنے رکھا ہے۔ جی بالکل رکھا ہے، بالکل انہوں نے پہلگام کے واقعے کا ذکر کیا، سندھ طاس معاہدے کا ذکر کیا، پاکستان کے موقف کو دہرایا، اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو بین الاقوامی برادری کے سامنے۔ آپ دیکھیں یو این جنرل اسمبلی کیا ہوتی ہے، اس میں تقریباً 150 سے زیادہ ملکوں کے سفراء اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے پاکستان کا موقف یہی ہے نا کہ پہلگام کے واقعے میں پاکستان ملوث نہیں ہے، پاکستان اس طرح کی دہشت گردی نہیں کرتا، اور اگر بھارت کو شک ہے تو بھارت ایک غیر جانبدارانہ انٹرنیشنل وہ کرائے، انکوائری کرائے۔ اس کے لیے بھارت آج تک تیار نہیں ہوا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ایک تو پاکستان کے آفر کو اور بھارت کے موقف کو ہائی لائٹ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے پاکستان کی امیج میں بہتری آئی ہے جنگ کے بعد بھارت کے خلاف، تو اس طرح پاکستان کی بات بھی زیادہ سنی جانے لگی ہے۔
अच्छा अनवर इकबाल साहब, हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे और फील्ड मार्शल भी ख़ास तौर पर साथ थे और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो ये मुलाकात हुई काफ़ी खुशगवार माहौल में हमने देखी। और अब जिस तरह से जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने रखा है, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की नज़रें जो हैं इस जानिब है, ख़ास तौर पर भारत जो हमारा रिवायती दुश्मन रहा है और हर बार जारहत करता आया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी हमने यही सवाल उनसे किया, हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, और उन्होंने कहा कि देखिए आपने सुनी तकरीर, आपने रिस्पांस देखा लोगों का, असेंबली हॉल के अंदर आप मौजूद थे, जिस तरह वार्म वेलकम मिला है उनको, इससे जाहिर होता है कि ये मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान के मौके से पजीराई हो रही है, और मैं भी समझता हूँ कि पजीराई हो रही है। रही बात कि ये एक लॉन्ग, ये एक तवील सफर होता है, ये जो बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी होती है वो एक आध इवेंट नहीं होता जिसमें कोई शक्ल हो जाए। अच्छा नूर इकबाल साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उसमें उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे ख़ित्ते में पाकिस्तान अमन चाहता है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो या गज़ा में जो नस्ल कुशी जारी है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमने शुरू में इससे बात की कि उन्होंने गजा में जो नस्ल कुशी, गजा के जो सारा सिलसिला है उसको उन्होंने बड़े मौसर तरीके से पेश किया और उसको हल करने की जरूरत पे जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ कहने से या सिर्फ बातचीत से नहीं होगा, बल्कि आपको उसको तस्दीक बना लो, बल्कि आपको उसको हल करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो आपने देखा कि पाकिस्तान ने दिफाई समझौता किया सऊदी अरब के साथ, आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो शायद उसका यूएई से भी होने वाला है, कतर से भी हो रहा है। फिर आपने देखा कि जो 10 रुकनी सरबराही इजलास हुआ यूएन में सदर ट्रंप की दावत पे, उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया। जो एक अमन फौज बनाने की तजवीज़ है उसमें भी पाकिस्तान को शामिल किया गया है। जो सालिसी हो रही है उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है। तो हमारी जो आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो इस बैकग्राउंड में थी कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का राइजिंग प्रोफाइल क्या है और पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन है बैनुल-अक़वामी बिरादरी की, और उसी हवाले से उन्होंने अपनी बातें की आज अपनी तकरीर में।